جواب کے اندر کہنے لگے سلام علیکم، سلام علیکم۔ او معزز مہمانوں، او مقدس آنے والی جماعت، تم پر بھی رب کی سلامتیاں ہوں، تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ہو، سلامتی ہو، چین ہو۔ یہ چونکہ اہل اسلام کے لیے اللہ کریم نے بہترین ملاقات کا ایک طریقہ بتایا کہ مسلمان بندہ جب بھی مسلمان بندے کے ساتھ ملے تو اس کو امن اور سلامتی کی دعا دے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اے اللہ کے پیغمبر، السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تمہارے اوپر رب کی طرف سے امن اور رحمت ہو، سلام علیکم۔ اللہ کریم نے اس امت کو بھی حکم دیا قرآن مقدس کے اندر، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، جب تم ایک دوسروں کے ساتھ ملاقات کرو تو ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرو، فحیوا باحسن منہا، جب ملاقات کرنے والا تمہیں رحمت اور سلامتی کی دعا دو تو تمہیں اس سے بھی بہتر دعا دینی چاہیے۔ آنے والا السلام علیکم سلامتی کی دعا دے تو جواب دینے والا اس سے بہتر جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو مجیب آگے جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دے، یا کم از کم اتنا تو جواب دے دینا جتنا اس نے کہا السلام علیکم تو یہ جواب میں کہ وعلیکم السلام۔ یہ سلام کرنا چاہے ملاقات کے وقت ہو یا راستے میں آتے جاتے ہوئے، اور سلام میں پہل کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سلام میں پہل اور ابتدا کرتا ہے بریء من الکبر، وہ تکبر سے خالی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ایک دوسرے سے خفیہ میں چپ کر کے خاموشی میں گزر جاتے ہیں، اتنا نہیں کہ ایک دوسرے کو امن اور سلامتی کی دعا دیں، جس طرح دشمن سے گزرتا ہے، خاموشی سے گزر جاتا ہے، آج ہم بھی ایسے گزر جاتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے یا سر ہلائیں گے، لیکن زبان سے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے سکھائے ہیں سلامتی اور رحمت کے، وہ ہم ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، چونکہ جو آدمی سلام نہیں ڈالتا اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، ہر آنے والا ہر بندہ میرے اوپر سلام ڈالے، میں کسی پر سلام۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی اس کے لیے جو سلام میں پہل کرتا ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے دل میں تکبر اور غرور اور انا نہیں۔ فرشتوں کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ بھی جب اس علیہ السلام سے ملتے ہیں سلام ڈالتے ہیں، اور علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے دنیا میں بھی یہ سلام تحفہ رکھا ہے، اور مرنے کے وقت بھی یہی تحفہ ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے یہی تحفہ ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی علیہ السلام کا تحفہ یہی سلام ہوگا۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم سلام، ان کی پکار، ان کی دعا سبحانک اللہم، اور ان کا تحفہ کیا ہوگا جنتیوں کا؟ سلام سلام سلام۔ خیر جی، اللہ کریم نے جو تذکرہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری کا، فرشتوں نے آنے کے بعد سلام ڈالا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اب اس کے بعد فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ،
اللہ کے پیغمبر نے کوئی دیر نہیں لگائی، کوئی دوسری بات نہیں پوچھی، بس سلام ہوا، سلام کا جواب ہوا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ما لبثا، میرا پیغمبر پھر ٹھہرا نہیں، دیر نہیں کی، تاخیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنیذ، آنن فانن گھر کے اندر جا کر دوسرے مقام پر اللہ کریم سورۃ ذاریات میں فرماتے ہیں ملاقات ہوئی، سلام ہوا، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا قوم منکرون، یہ بڑے اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں۔ فراغ الی اہلہ، فوراً چپ کر کے چپ کے اندر گھر چلے گئے، اپنے گھر والوں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کچھ آئے گھر میں مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے؟ کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر کچھ دانے پڑے ہیں جاؤں کے جو ہم نے اپنے لیے رکھے تھے، اور یہ بچڑا موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فوراً بچڑے کو ذبح کیا، گوشت بنایا، گوشت تیار کیا۔ بچڑے کی صفت اللہ نے خود بیان کی ہے، فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، اللہ کے پیغمبر بچڑا تیار کر کے لے آئے، بڑا موٹا تازہ بچڑا، مرجیوڑا نہیں، درنگی نہیں، بلکہ بہترین موٹا پالا تازہ موٹا